نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسمه أحمد صدق الله العظيم رسول برکت کے لیے درود شریف پر سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت رسول شرط ہے حمد و ثنا کے بعد، نعت رسول شرط ہے حمد و ثنا کے بعد، سب سے بلند ذات نبی ہے خدا کے بعد۔ محبت سے بیٹھیں گے نا تو اشعار آٹومیٹک آئیں گے۔ نعت رسول شرط ہے حمد و ثنا کے بعد، سب سے بلند ذات نبی ہے خدا کے بعد، مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد۔ مثلیت پر اب بات نہیں کروں گا میں، کوئی علی دکھا دو علی مرتضیٰ کے بعد۔ ایک شخص مجھ سے سوال کیے تھے کہ حضرت میں مدینہ پہلے چلا گیا، حج کو گئے تھے اور مکہ آ گیا ہوں، دل نہیں لگ رہا۔ میں نے اس وقت ایک شعر کہا تھا، میں نے کہا جلوہ کعبہ کو دیکھو، نہیں دیکھ رہا، اب پڑھو ذرا اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، ذرا اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے۔ اب ان کا 30 دن تک بہت اچھا گزرا اسی ایک شعر کی وجہ سے۔ ذرا اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، کہ عاشق میں جو ہوتا ہے، تمام اہل سنت نے ایک جملہ کہا ہے کہ ان کے پاس استفتاء ہے کعبہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، تو آپ نے فرمایا طیبہ نے صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ اگر زہد و عبادت پر اتنا ہی ناز ہے تو طیبہ نے صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی، کعبہ کی کعبیت کی وجہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق کے بندے، عشق کرو سمجھ میں آ جائے گا، زہد و تقوی و عبادت و ریاضت کا مقبولی عنوان سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے مثبت دائمی نظریہ نصیب فرمائے۔ قرآن پاک کی میں نے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ پیش کیا ہے، یہ ان تمام سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہاں ہے قرآن، ایک دم صاف کہہ دیجیے گا اسمہ احمد، یہاں ہے قرآن۔ جو آنے والا رسول ہے اس کا نام احمد، جو آنے والا رسول ہے اس کا نام احمد۔ حضور کے آنے کی نام کے ساتھ ذکر کرنا یہ قرآنی تصور ہے۔ یہ جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام کا جو عنوان ہے خاص، یہ قرآنی اور حدیث عنوان ہے۔ میں عظمتوں کے حوالے سے 2-3 ایسی باتیں اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ بے شک ڈائریکٹ بخشنے پر قادر ہے، اللہ بے شک ہماری ڈائریکٹ التجا سننے پر قادر ہے، اللہ بے شک ہمیں بیٹا دینے پر قادر ہے، اللہ بے شک ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے پر قادر ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی بھی طبقے کا اختلاف اور جماعت کا اختلاف نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے کا ایک کنڈیشن رکھا ہے، اس کو حدود اللہ کا بھی لفظ کہہ سکتے ہو آپ،
कंडीशंस गॉड, अल्लाह पाक की जानिब से कंडीशंस हैं। जैसे नमाज से पहले आप अगर दुआ करते हैं, या अल्लाह मैं जो भी नमाज पढ़ने वाला हूँ वो कबूल फरमा ले, ये कर सकते हैं आप? हाँ, ये कह सकते हैं अल्लाह नमाज पढ़ने की ताकत नसीब फरमा ताकि रुकू सुजूद अच्छी तरह कर सकूं। सही है, मस्जिद आ गए हैं, लेकिन आपको दुआ करना है कब? जब आप नमाज पढ़ लें तब आप दुआ करेंगे, अल्लाह हमने नमाज तो पढ़ ली, इबादत तो कर ली, अब कबूलियत की महर तू लगा दे। कंडीशन बता रहा हूँ मैं, कंडीशन ही नहीं समझ पाते हैं लोग और तफरीक का एक उन्वान देते हैं। आपको पारा नंबर 6 की आयत करीमा से एक बात बताऊं, अल्लाह और रसूल में डिवीज़न का नज़रिया देना और रखना ये यहूदियत। अल्लाह और रसूल में तफरीक का नुक्ता, तफरीक का नज़रिया, अलाहदगी का नज़रिया, ये यहूदियत। कुरान का लफ्ज़ सुनिए, अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाह, बल्कि मैं वही लफ्ज़ पढ़ दे रहा हूँ, युरीदून अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही, युरीदून अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही, कि बेशक यहूदी लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल में तफरीक डाल दें, युफर्रिकू तफरीक डाल दें। हालांकि हम सब का अकीदा है कि अल्लाह अल्लाह है, रसूल रसूल है, अल्लाह खालिक है, रसूल मखलूक है, अकीदा है। लेकिन सवाल ये है कि कुरान पाक में ये तफरीक की तरदीद क्यों की गई है? नहीं, तफरीक की तरदीद क्यों गई? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो नजरिया रखते हैं कि अल्लाह जो है वो रसूल नहीं, रसूल जो है वो अल्लाह नहीं। इस शर्त के साथ रखते हैं, कसम खुदा की मेरा मोहम्मद बेशक खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से जुदा नहीं है, ये अकीदा है। तो ये जुदायगी का अकीदा है और नहीं भी। जुदायगी से मुराद तख्लीकी नुक्ते नजर से खालिक नहीं है मोहम्मद, अल्लाह नहीं है मोहम्मद, लेकिन अल्लाह से जुदा भी। वो लोग जुदा मानते थे, इसीलिए तरदीद। कल भी यही जुमला कहा और हमेशा ये कह रहा हूं, तरदीदी नुक्ते नजर अल्लाह और रसूल के हवाले से ना। इससे बड़ी दलील क्या होगी? कलमे में अल्लाह पाक ने लफ्ज़े तरदीद नहीं रखा। अल्फाबेट जो होता है ना, तरदीदी अल्फाबेट होता है, वाव एंड जिसको आप बोलते हैं वाव, जैसे आप और आप, आप और आप, जैसे जा ज़ैदुन व अमरुन, ज़ैद और अम्र आया। अब ज़ैद और अम्र एक नहीं है। अगर हम बोले ज़ैद अम्र आया तो अब एंड का उन्वान नहीं है, अब एक ही उन्वान, ज़ैद अम्र आया बोला मैंने, एक अलग मफ़हूम, ज़ैद और अम्र आया एक अलग मफ़हूम। सही है? तो ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है। अब इससे बड़ी दलील क्या होगी? अब हम पर इल्जाम लगाएंगे आप कि हम मिला देते हैं, हम मिला देते हैं। आपका कलमा जो खुद आपकी जबान पर रही है, हमको कहना चाहिए कि आप मिला देते हैं, हम नहीं मिलाते। मगर जुदाई का नजरिया सही नहीं है, तरदीद का नजरिया सही नहीं है, डिवीजन का नजरिया सही नहीं। महबूब और मुहिब में डिवीजन और गैरियत नहीं होती। इसीलिए कुरान पाक में आप जानते हैं कि अल्लाह के अलावा की अरबी होगी गैरुल्लाह, और अल्लाह के अलावा जितने भी हैं वो सब मखलूक हैं। उसमें अंबिया भी आए, रसूल भी आए, सारे सब आ गए ना, तो अरबी बनेगी गैरुल्लाह या अगैरुल्लाह। लेकिन पूरा कुरान उठा ले आप, गैरुल्लाह का लफ्ज जो है कहीं पर भी अल्लाह ने यूज नहीं किया अपने महबूबों के लिए। गैरुल्लाह का लफ्ज कहीं पर भी यूज नहीं किया। गैरुल्लाह का लफ्ज जब भी यूज किया है तुम बुत परस्ती के लिए, बुत के लिए, ला तो उज़्ज़ा के लिए। कुल अगैरुल्लाह अत्तखज़ु वलिय्यन फातिरस समावात, क्या मैं अल्लाह के गैर यानी ला तो उज़्ज़ा नबी से कहवाया, ला तो उज़्ज़ा हुबल, ये सब बुत को पूजूं? तो देखा आपने, है हकीकत के गैर है मोहम्मद, ध्यान दीजिए, है हकीकत के गैर है अंबिया किराम, लेकिन गैर नहीं है। लेकिन गैर नहीं है क्यों? गैर का वो माना नहीं है जो लोग समझते हैं, इसीलिए लफ्ज गैर को बुत के लिए इस्तेमाल किया गया है। कौन है फिर? ये महबूबुल्लाह है,
رسول اللہ ہیں، نبی اللہ ہیں. دیکھا یہ لفظ سے استعمال. تو غیر اللہ بولتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی تعظیم، یہ لفظ نہیں بولنا آپ، کیونکہ آپ جو بول رہے ہیں نا آپ کی نیت میں ہے ولی یا نبی. یہ نیت بول رہے ہیں غیر اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کے سامنے اللہ کے مقابلے. بتائے تو لات و عزا کی کبھی بھی تعظیم ہوئی ہے ہماری طرف سے؟ ہم تو عرب جاتے ہیں. ہبل کی تعظیم ہو، یعنی انڈیا کے ہم کسی آرٹیفیشل بت کو دیکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اپنے مریدوں کو بھی پڑھواتے ہیں. صحیح ہے. غیر اللہ کی تعظیم کا عنوان ہی نہیں ہے ہمارے پاس. محبوب اللہ کی تعظیم کا عنوان ہے، رسول اللہ کی تعظیم کا عنوان ہے. اور یہ عنوان یہ بھی ہے عنوان توحید. قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ایمان والو حبیب کی تعظیم و توقیر کرتے رہنا، حبیب کی تعظیم و توقیر کرتے رہنا. تو تعظیم و توقیر کا کانسیپٹ قرآن کا کانسیپٹ ہے. اس لیے خدا کے واسطے آج کی تاریخ اور آج کے بعد سے جو نسلیں آ رہی ہیں ان کی فکر کرتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں بقائے اسلام اور تحفظ شریعت، آپ کی نسلیں اس پر باقی ہو، تو نبی کے لیے پازیٹیو رہیے، ہر حال میں پازیٹیو رہیے. آپ ایک شخص جو ہے بھی سوال کیا 12 کو وفات بھی ہوئی نا، سچ کہہ رہا ہوں میرا تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، روزہ بھی تھا. یہ لفظ سنا اور ایک مومن کیسے بول سکتا ہے؟ اب کیسے میں سمجھاؤں اس کو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ذرا سے کلمہ پڑھیے. اس لیے نہیں پڑھوا رہا ہوں میں کہ آپ کافر ہیں، بلکہ آپ کلمہ پڑھیے، سمپل کلمہ، اول کلمہ طیب بس، اور آگے نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس کا ترجمہ کیجیے. اسی میں آپ کا جواب، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے. یہ بھی ترجمہ کیجیے. رسول نہیں، رسول، اور یہ گرامر ہے. یہ مطلب مبتدا خبر کی ترکیب، نحوی ترکیب سے دیکھیں. جیسے زید قائم، اس کا معنی ہوگا زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے. تو ایسے ہی محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ ترجمہ، گرامر کا بھی ترجمہ یہ ہوگا. اب آپ بتائیں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا؟ ہاں ہو گیا. اب اگر میں کہوں آپ کے والد صاحب ہیں، یہ عربی صحیح ہے؟ اردو صحیح ہے؟ نہیں ہے. آپ نے یہی پوچھا ہے وفات کا عنوان، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ محمد اللہ کے رسول تھے، یہ مطلب ہوگا نا. جس طرح ہم آپ کے دادا کو باپ کو ابھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دادا ہیں. میرے دادا ہیں، آپ اصالے ثواب کیجئے، یہ جملہ بولنا بیوقوفی ہے. ہے نہیں میرے دادا نہیں ہے، ہے نہیں، انتقال کر گئے، اصالے ثواب کیجئے. سچ کہوں پھر انہوں نے سینے سے لگایا، یہ صحیح ہے. اب جواب پہلے سنیے، پہلے تو پریکٹیکلی طور پر آپ کو سمجھایا. جواب سنیے. اب ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایمان سے باہر ہو کر بتائیے. ایک سیکنڈ کا کروڑواں حصہ آپ کو دے رہا ہوں، اس کروڑویں حصے کو بھی جتنا کروڑواں کرنا ہے کر لیجئے، اور آپ مومن نہ رہ کر بتائیے. اب نہیں جب بول پائے گے کہ آپ ہر حال میں، ارے آپ ابھی مرے نہیں ہیں مگر دعا کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ہے کہ نہیں؟ آپ تو کنٹینیوٹی کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان پر دائمیت کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرتے وقت تک مرنا میں کلمہ نصیب ہو، یہ عقیدہ رکھتے ہیں. یہ ہے ہمارا تصور. تو آپ ایک سیکنڈ بھی جب ایمان سے خارج نہیں ہے تو اب آپ جواب دیجئے کہ آپ صرف لا الہ الا اللہ کی وجہ سے مومن ہیں یا محمد الرسول اللہ کی وجہ سے؟ آپ آدھا مومن ہیں یا آدھا مومن نہیں؟ اور قطع نظر، اس سے میں ذرا علمی بات کر رہا ہوں، قطع نظر بولی تو یعنی اس بات کو آپ رہنے دیجئے کہ نبی کی 12 تاریخ آمد کی ہے یا نہیں. یہ آمد کی تاریخ کا عنوان جشن میلاد سے اہمیت کے باب میں نہیں رکھتا. پاسٹ ہو یا پرزینٹ ہو یا فیوچر ہو، ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، یہ سب کے لیے تصدیق اور خوشی کا عنوان ہے. یہ نہیں ہے کہ 12 کو نہیں آئے، کسی نے کہا رمضان میں آئے، کسی نے کہا یہ نہیں. بھائی 12 کو اگر نہیں بھی آئے، ہم اگر فرض کر لیتے ہیں آج رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو یا نہیں، آج
آئیے آپ محمد رسول اللہ کا کلمہ خود پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 12 کو نہیں آئے تو کلمہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو گویا جشن میلاد کا عنوان یہ تحقیق اور تاریخ سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یہ تصدیق سے تعلق رکھتا ہے۔ جشن میلاد کا عنوان یہ تاریخ و تحقیق سے تعلق نہیں رکھتا ہے، ورنہ آج کوئی بھی مجھے بتا دے کہ اگر واقعی ہم بھی مان رہے ہیں کہ 12 تاریخ کو نہیں آئے اور وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، ظاہر ہے آپ منانے اور نہ منانے کو تاریخ سے جوڑ رہے ہیں، اور ہم منانے اور نہ منانے کا جو عنوان ہے یہ تصدیق اور تردید سے جوڑتے ہیں۔ نہ منانا تردید ہے اور منانا تصدیق ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ پارہ نمبر 1 کی آیت کریمہ آپ سنیں، یہودیوں کے حوالے سے مشہور عبارت ہے، قرآنی آیت ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، لفظ ہی دیکھیے آپ، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ابھی ہمارے گھر میں اولاد ہو جائے تو ہم الحمدللہ خوشیاں منائیں گے، اس کے حساب سے لائیں گے، بیٹا ہوا تو لڑکا کا کپڑا لائیں گے، بیٹی ہوئی تو لڑکی کا کپڑا لائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی ہمارا پروسیس بعد میں شروع ہوتا ہے نا، صحیح ہے کہ جشن کے حوالے سے کلیئر ہے، پہلے ویڈنگ کا حوالہ ہوتا ہے، بس نہیں انتظار کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، ابھی حضور تشریف نہیں لائے اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہودیوں کو یہ میں نے توفیق دیا تھا کہ اگر اپوزیشن پر فتح و نصرت طلب کرنا ہو، مدد مجھ سے طلب کرنا ہو تو محمد کا وسیلہ لو، میں تمہیں فتح دے دوں گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، پہلے پارے کی آیت کریمہ، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یہودی لوگ، یہودی آج کے اعتبار سے مطلب بلیور جو ہوتے، سمجھ رہے نا، یہودی لوگ فتح و نصرت طلب کرتے تھے من قبل، من قبل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے کیا کرتے تھے؟ فتح و نصرت اپوزیشن پر طلب کرتے تھے۔ ابن کثیر کہتے تھے وَكَانُوا يُسْتَنْصَرُونَ، کہ جب یہ کرتے تھے نا تو ان کی مدد کرتا بھی تھا اللہ۔ اور مدد کا عنوان ذرا سوچیں گے، ہم تو الحمدللہ فزیکلی طور پر مصطفیٰ کو پائے ہیں، جملے پہ غور کیجئے گا، ہم تو فزیکلی طور پر مصطفیٰ کو پائے ہیں۔ وہاں سنیے، توریت کو کہتا تھا اللہ تعالیٰ توریت کھول، ہاں کھول لیا مولا، کھول لیا، الٹا پنہ الٹا، ہاں فلاں جگہ پر دیکھ، ہاں سطر گن، ہاں فلاں سطر کے فلاں لائن میں میرے حبیب کا نام ہے، ہاں ابھی مت کرنا دعا، پہلے انگلی رکھ، فل اٹریکشن، اس نام کا وسیلہ لے، صرف نہ میم ہے میم دال، الف ہا میم دال، یہ نام ابھی ملا ہے ان کو، جملہ سمجھیے، نام ملا ہے اور مطلب تلقین کی جا رہی ہے کہ تمہیں نام دیا ہے، ابھی نام کی عظمت دے کہ نام کا وسیلہ لے گا تو فتح دے دوں گا، فتح دے دوں گا۔ اے امت محمدیہ، تو کتنی محروم القسمت ہے کہ اس نبی کا نام لے، اگر وہ امت جو اس میں سے ڈائریکٹ نہیں ہے، وہ امت جو دوسرے نبی کی امت میں جس کو اللہ نے منتخب فرمایا، تمہیں تو نبی نام نہیں ذات محمد اللہ نے عطا کیا ہے، ذات محمد عطا کیا ہے، اور تو ذات محمد میں وفات کا کانسیپٹ لائے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کتنا غرور ہو گیا ہے تمہیں۔ ابلیس بھی اتنا غرور نہیں کیا تھا، کیونکہ غرور کرتا تو جس وقت اسے کہا تھا بھاگ جا، اخرج مذموما مدحورا، نکل جنت سے، تو اللہ پاک سے کہہ سکتا تھا نا کہاں نکلوں، عبادت اتنی ہے، عبادت اتنی ہے، عبادت کا معاملہ دے۔ وہ بھی جانتا عبادت سبب غرور ہو ہی نہیں سکتا، فخر کرنے کا سبب جو ہے عبادت ہے ہی نہیں، تو ابلیس کے برابر کوئی مخلوق عبادت نہیں کر سکتی۔ جب بھگایا گیا تعظیم کی بنیاد پر تو وہ بھی عبادت کی بنیاد پر نہیں آیا اللہ کی بارگاہ میں۔ اس چیز پر آپ فخر کرتے ہیں، آخر آپ نے لفظ وفات یوز کیسے کیا نبی کے لیے؟ جس نبی نے حالت ظاہری ہی میں کہہ دیا ہو حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا ظاہری حیات بھی تیرے لیے بہتر ہے اور میرا ظاہری ممات بھی تیرے لیے بہتر ہے۔ جس امت کو حیات و موت، جشن اور خیر کا عنوان دیا ہو نبی نے، وہ امت وفات کا ایکوالٹی نظریے کے ساتھ یوز کر رہی ہے۔
میں ایک اور جملہ بتاؤں، قرآن پاک پارہ نمبر 2 اور پارہ نمبر 4 دونوں میں، سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی 2 جگہ مشہور آیت کریمہ ہے۔ یہ بتائیے شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کسے کہتے ہیں؟ وطن کی محبت میں مرنے والے کو نہیں، ایمان کی حالت میں دشمن اسلام سے مرنا یا بیماری کے ذریعے سے مرنا، دیوار گر جائے تو مرنا، وہ شہید حکمی وغیرہ کی۔ مگر اصل کیا ہے؟ شہادت کے لیے ایمان شرط ہے، شہادت کے لیے ایمان شرط ہے۔ کوئی کافر اگر مر جائے تو اسے شہید، وہ شہید وقت ہو سکتا ہے، وہ شہید وطن ہو سکتا ہے لفظی طور پر، لیکن حقیقی شہید اسے کہتے ہیں جو ایمان کی شرط کے ساتھ اللہ کی راہ میں مرا ہو، مارا گیا ہو۔ کلیئر بات ہے؟ مرا ہو یا مارا گیا ہو، بیماری میں مر گئے تب بھی شہید ہے آپ۔ تو یہ جملے پہ غور کیجئے گا۔ تو ایمان شرط ہے۔ اب جب شہادت کے لیے ایمان شرط ہے تو اس کا مطلب مومن ہونا شرط ہے، اور مومن ہونا جب شرط ہے تو مومن امت کو کہتے ہیں، نبی کو نہیں کہتے۔ نبی کو مومن کہتے ہیں۔ لفظ مومن اور مومن پر غور کیجئے۔ مومن ایمان لانے والے کو بولتے ہیں، اور مومن اس کو بولتے ہیں جس پر ایمان لایا جائے، جس پر ایمان لایا جائے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ غلام ہوتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے وہ آقا ہوتا ہے۔ مومن ہر طرح سے مومن سے افضل ہوتا ہے، ہر طرح سے۔ یہ ہر طرح پر غور کیجئے آپ، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو امتی یا مومن سے افضل ہو، آقا سے افضل، کیونکہ اگر افضل ہوئے تو اس حیثیت سے یہ مومن ہو جائیں گے، ان کو پھر بلیو کرنا پڑے گا، تو پھر رہا کہاں ایمان؟ ایمان کے لیے شرط ہے کہ جو ایمان لانے والا ہو وہ غلامی کا عنوان رکھے، غلامی کا پٹا اپنے پاس رکھے۔ اب شہادت کے لیے کیا عنوان تھا؟ مومن ہونا۔ قرآن پاک نے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں کیا نہ کہو؟ مردہ مت کہو۔ یہ بھی نہیں کہا کہ مردہ کی طرح مت کہو، مردہ مت کہو۔ اموات موت کی جمع، بل احیاء کیا کہو؟ زندہ کہو، زندہ کی طرح بھی نہیں، زندہ کہو۔ حی کی جمع احیاء ہے، اگر طرح ہوتی تو مثل الاحیاء عربی ہوتی، کل احیاء عربی ہوتی، زندہ کی طرح، سمجھ رہی نا؟ اب غور کیجئے، دوسری جگہ میں ہے کہ جو مارے گئے اللہ کی راہ میں انہیں مردہ سوچو بھی نہیں، انہیں مردہ سوچو بھی نہیں۔ آپ بھائی صاحب کو کہا میں نے، آپ نے ابھی مجھ کو کہا بھی ہے وفات، تو کہنے سے پہلے سوچا بھی ہوگا نا آپ سوچے بھی ہوں گے نا۔ سوچئے کس کے لیے سوچے آپ، سوچئے کس کے لیے کہے آپ، اس کے لیے کہے جس کے صدقے میں امتی اگر ان کے نام پر مر جائے تو رب کہے گا انہیں مردہ مت سوچو، کیا بات ہے، انہیں مردہ مت سوچو جو ان کے صدقے میں مرے ہیں، جو ان کی وجہ سے مرے ہیں، جو ان کی رضا کے لیے مرے ہیں۔ نبی نے کہا اخرجوا للجہاد، لوگوں نکلو جہاد کے لیے، فی مرضات اللہ، اللہ کی رضا میں۔ جس حالت میں صحابہ ہوتے تھے، نبی کا آفر ہے چلو، نبی کا میسج ہے چلو، اور گئے، شہید ہو گئے۔ ان کے صدقے میں مرنے والے کو ہم نہیں، اللہ کہہ رہا ہے زندہ دائم، زندہ دائم کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب تو سوچئے کہ صدقے والا زندہ، تکفل میں طفیلی زندہ، اور جن کے صدقے میں، ان کے بارے میں آپ وفات کا کانسیپٹ رکھ رہے ہو، وہ بیچارہ اپنے پاؤں پہ گر گیا۔ اب مت سمجھائیے مفتی صاحب، اب مت سمجھائیے مفتی صاحب۔ اب میں بالکل توبہ کرتا ہوں، گھر میں بھی جا کر کے یہ بولتا ہوں، کہنا یہی ہے کہ آپ مس گائیڈ مت ہوئیے۔ ایسی محفلیں کہیں پر بھی ہو نا تو اتنی دیر کے لیے بھی آپ کنفیوز ہوتے ہیں نا، پھر آپ پوچھتے ہیں نا مسئلہ، اگر اسی درمیان میں موت کے فرشتے آ گئے تو؟ ایسی محفلوں سے آپ باز رہیے، ایسی یوٹیوب کی ویڈیو سے جو بھی ہو آپ باز رہیں گے، تب وہ لوگ نہیں ڈالیں گے یہ بات۔ ویورز بڑھتے ہیں تو وہ ڈالتے ہیں، آپ مت دیکھیے، دیکھیں گے جتنی دیر تک ہو گیا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کرام اچانک راستے سے تیز چلنے لگے، چل رہے تھے ایک دم معتدل، تیز چلنے لگے. چلنے کے بعد ٹیلے پر جب بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، برحال کسی بھی نبی کا ہے یہ، بیٹھنے کے بعد ان کے صحابہ نے پوچھا حضرت تھک گیا مگر معذرت کیوں آپ تیزی سے دوڑے، حالانکہ معمول ہے راستہ. حضرت نے فرمایا کہ جس وادی سے ہم لوگ نکل رہے تھے اس وادی پہ اللہ نے نبی کی تکذیب کی بنیاد پر عذاب ڈالا تھا، تو کہیں آج بھی اللہ غضب نازل نہ کر دے، اس لیے میں وادی سے نکل رہا تھا. اب آپ کریں نبی کا یہ پیمانہ ہے. آج بھی آپ اب حج کو جائیں گے خدا کرے تو مزدلفہ اور عرفات کے بیچ میں ایک وادی محسر بولتے ہیں حسرت والی وادی، وہ جلدی سے وہاں پر چھلانگ آدمی لگاتے ہیں. گاڑی والے بھی اگر ہو تو فوراً کیسا بھی تیز کر دیتے ہیں گاڑی. کہنا یہ ہے کہ جس جگہ نبی کے خلاف چاہے لفظی طور پر، عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر، انتصابی طور پر، کتابی طور پر کیسی بھی ہو ایکٹیویٹی، ایسی جگہوں سے آپ بچیے، ایسی ایکٹیویٹی سے آپ بچیے. اور جہاں پر نبی کی محبت کا عنوان ہو سب چھوڑ کر چلے جائیے، سب چھوڑ کر آپ چلے جائیے. قسم خدا کی. حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے. غسیل الملائکہ، پہلی رات ہے بیوی کے ساتھ، اللہ کے رسول کا میسج آ گیا، اسی حالت میں آپ اٹھ گئے اور چلے آئے. آپ بتائیے یہ چیز ذکر کرنے کی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تو جان رہا ہے نا. نیتوں کا عنوان سمجھیے. گئے اور جنگ ہوئی، شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا میرے پیارے صحابی جن کا نام حنظلہ ہے ذرا لے کر کے آؤ. کہاں وہ دکھ نہیں رہے ہیں. خوب تلاشے گئے، حالانکہ نبی کو معلوم ہے عطا اللہ خدا سے، معلوم ہے. تلاشے گئے. جب ایک مرتبہ دیکھا کہ نبی انگلی کے بل چل رہے ہیں، انگلی کے بل اس طرح سے چل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے نہیں، اس طرح چل رہے. صحابہ کرام پہلے تو اطاعت کیے، پہلے سوال نہیں کرتے ہیں، پہلے اطاعت کرتے ہیں. پھر وہ مطلب تفریح تباہ کے لیے، اعتراض کے لیے نہیں، یا رسول اللہ آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں بتا دیجئے جلدی سے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک چہیتا جو شہید ہوا جس کا نام حنظلہ ہے، اس کو لینے کے لیے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ چوٹی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے. چوٹی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے. کیوں لینے کے لیے آئے؟ کیونکہ وہ آئے تھے اس حال میں کہ وہ پاک صاف نہیں تھے. مطلب فزیکلی طور پر. اللہ میں پوچھتا ہوں نہیں تھے تو آپ غسل دے دیتے. اللہ پاک نے پاک فرشتوں کے ذریعے سے انہیں کیوں اٹھوایا اور آسمان پر غسل دیا؟ لقب بن گیا غسیل الملائکہ. یعنی ایسے فرد جن کو فرشتوں نے غسل دیا اس بنیاد پر کہ نبی کا حکم تھا، حالت بھی نہ دیکھا، نبی کی رضا کے لیے اسی حالت میں تھی. یہی کہا نا میں نے، نبی کی محبت کی محفل ہو سب چھوڑ دیجئے، آگے بڑھ گئے، سب چھوڑ دیئے، حالت مت دیکھیے. ایک موقع سے حضرت انس ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی نے پکارا، آواز دیا، دیر کر دیا آنے میں. یا حضرت ابو ہریرہ دیر کر دی. کیوں دیر کیا؟ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا. مراد یہ تھی کہ میں نہا کر کے آتا. آقا فرماتے ہیں مومن نبی کا غلام ناپاک نہیں ہو سکتا. ان المومن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہو سکتا. یہ ہے نسبت محمدی کا فیضان. آپ کو ہر حال میں اللہ کا نبی ایکٹیو چاہتا ہے اپنے حوالے سے، کیونکہ منشاء خدا یہی ہے. آپ کے حوالے سے نبی فرماتے ہیں تم جانا بھی چاہو گے جہنم میں کمر پکڑ کر کھینچ لو. محبت تو دیکھے، محبت دیکھ رہے ہیں. پوچھتے ہیں اس نبی کے بارے میں کہ وفات کی، وفات ہوئی 12 تاریخ کو. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو 70 سال اللہ پاک نے عمر دے دیا، آپ انتقال کر گئے. ٹھیک ہے، اب انتقال کرنے کے بعد آپ قبر میں جا رہے ہیں. آپ بتائیے آپ کے دادا پردادا لکڑدادا جتنے بھی ہیں اوپر تک 60-70 سال کی تو عمر نہیں نہ ہے. صدیاں گزر گئی نا دادا کو، 200 سال سے زیادہ گزر گئے پردادا کو. اوپر چلے جائیں آپ، جتنی بھی نسلیں ہیں آپ کی، 1000 بھی گزرے ہوں گے، کسی کے گزرے ہیں نا. کہاں ہے وہ 70 سال سے زیادہ عمر پانے والے؟ کس دنیا میں ہے؟ تو عالم برزخ میں ہے وہ نا. میں
پوچھتا ہوں کہ وہ ایک بار بھی آپ سے ملنے نہیں آ رہے ہیں، بات کیا ہے؟ بلکہ وہ آپ کے 70 سال کی عمر اچھی طرح گزرے، وہ وہاں دعا کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم قبر میں جاتے ہیں، بتائیے اللہ پاک کیا کرواتا ہے آپ سے نہیں جانتا ہے کہ آپ ایمان والے جب مرے ہو آپ کا نیک عمل ہے، کچھ نہیں کروانا تھا، ڈائریکٹ کہنا تھا یہ تم جنتی ہو بس۔ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور اس کے بعد کہتا بتا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ اب مجھے اس لفظ کا پہلے جواب دیجئے، اپنے منہ سے جواب مت دیجئے گا کہ ہم نے رٹا ہے کتاب میں پڑھا، نہیں، تیرا رب کون ہے اس کا جواب آپ دیجئے۔ کیسے جواب دیں گے آپ؟ بخاری شریف کی بنیاد پر۔ وہ تو سوال بخاری سے بھی ہو رہا، کیا بات ہے، سوال بخاری، امام بخاری سے بھی وہی سوال ہو رہا۔ آپ کس کتاب کی بنیاد پر جواب دے رہے ہیں؟ جس کتاب کا حوالہ لیں گے اس صاحب کتاب، رائٹر آف کتاب، وہ مصنف کتاب، وہ ان سے بھی وہی سوال ہو رہا۔ تو آپ جو سورس آف نالج بتا رہے ہیں کتاب، یہ جو پڑھنے کی بات بتا رہے ہیں کتاب سے میں پڑھا ہوں، نہیں، آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہم نے محمد سے سیکھا۔ یہ اگر جواب ہے میرا رب اللہ ہے اور اس میں ہزاروں سوال ہے اور آپ کی نیت کو اللہ جان رہا ہے، یہ میرا رب اس وقت کہے کہ میرے حبیب نے پڑھایا ہے کہ بول دینا میرا رب اللہ ہے۔ دنیا میں کس نے بتایا؟ قرآن کی کسی آیت میں بتائیے تو کہ پہلا سوال یہ ہوگا، قرآن نے بتایا ہو؟ نبی فرماتے ہیں دو آئیں گے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ بتائیے 70 سال تک تھے، نبی نے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نبی کی وجہ سے یہ کرے یہ کرے یہ کرے، آپ نبی کے حوالے سے آپ 70 سال گزار، قبر میں جا رہے ہیں، نبی نے کہا تھا، بخاری کا حوالہ دے رہے ہو آپ، بخاری مسلم سب میں یہی، مگر قال رسول اللہ، نبی نے کہا تھا کہ پہلے سوال کا جواب یہ دینا میری امت، کیا بات ہے، دوسرے سوال کا جواب یہ دینا میری امت، اور اس میں کچھ گڑبڑی ہوگی تو میں ہوں نا، تیسرے سوال کا جواب نہیں، تجھے دینے کی ضرورت نہیں، میں سراپا جواب بن کر آ جاؤں گا، لیکن شرط ہے کہ میرے اندازے سے 70 سال تک تم کاٹے ہو تب۔ میرا رب کون ہے؟ بخاری سے پڑھا ہو، اگر ایسا سوچ کر کے آؤ گے تو پھر حسرت ہوگی، پھر ندامت ہوگی، میں وہاں جواب بن کر آؤں گا، اس شرط کے ساتھ کہ دنیا میں تم نے میرے لیے پوزیٹیوٹی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی۔ اب اگر تم نے دنیا ہی میں میری وفات کی تحقیق کی ہوگی، میری وفات کی تحقیق کی ہوگی، میرے علم غیب کے انکار کی تحقیق کی ہوگی، یا رسول اللہ کے انکار کی تحقیق کی ہوگی، تو آپ بتاؤ میرا رب کون ہے؟ اسی سوال میں پھر کہہ دے گا کیوں، کیسے بتایا تو نے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ہاں، کیسے بتایا تو نے کہ میرا رب اللہ ہے؟ سورس آف نالج بتاؤ، کیا جواب دو گے؟ دو کسی کتاب کا جواب، ابن کثیر خود دل ملا رہے ہوں گے، ارے مت دینا میرا نام، میرے سے بھی یہی سوال ہو رہا، مت لینا میرا نام، میرے سے بھی یہی سوال ہو رہا ہے، اس لیے یہ لمیٹڈ زندگی جو تمہیں ملی ہے یہ مصطفیٰ کی وجہ سے اور مصطفیٰ کے لیے ملی ہے، مصطفیٰ کی وجہ سے وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، اس لیے وجہ سے ملی ہے اور مصطفیٰ کے لیے ملی ہے۔ اس کو پریکٹیکلی طور پر سمجھنا ہو تو عرب کی سرزمین کا آپ جائزہ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا، اب نبی ہے زمین پر، لیکن قیامت بھی نہیں ہے، اور جب قیامت نہیں ہے تو اللہ کا ماننے والا اس کا مطلب موجود ہے، قیامت جب نہیں آئی ہے تو اللہ کا نام لیوا موجود ہے، کمال ہے، نبی بھی نہیں ہے، قیامت بھی نہیں آ رہی ہے، اللہ کا نام لیوا موجود ہے، مگر عنوان کہاں ہے؟ عنوان کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا نام لینے والا موجود ہے۔ فار ایگزامپل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں آپ جائیں تو آپ کو ان کی پوری لائف کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو بت پرستی کی ہو، شرک کیا ہو انہوں نے، نہیں، 40 سال کے بعد اگرچہ اعلان فرمایا رسول اللہ نے اور ایمان لایا حضرت ابو بکر صدیق نے، لیکن ان سے پہلے آپ جب دیکھیں ان کی عمر کا بھی جائزہ لیں تو وہ توحید پرست تھے، موحد تھے۔ میں پوچھتا ہوں ابو بکر کوئی بھی تو ایک آیت یا ٹکڑا بتا دو کہ اللہ پاک نے کہا ہو یا ایھا الموحد ابا بکر، اے ابو بکر تم موحد ہو، کوئی عنوان نہیں تھا۔ سنو، عمریں ملی ہیں، سنو، صرف نبی کے لیے، نبی کی وجہ سے ملی ہے۔ ابو بکر صدیق 40 سال سے زیادہ عمر گزار چکے ہیں، توحید پرستی میں گزارے ہیں، کوئی عنوان نہیں ملا ہے،
नबी ने ऐलान किया, ए लोगों सुनो, अल्लाह एक है, उसको मानो, अल्लाह ही माबूद हकीकी है, उसको मानो, कामयाब हो जाओगे। अब अल्लाह के रसूल के इस लब से निकले हुए कलमे की जिन जिन लोगों ने तस्दीक की, अब अल्लाह पाक सबको उन्वान देना शुरू कर रहा है। ए नबी के मैसेज को कबूल करने वालों, अब सुनो, तुम मोमिन हो। क्या बात। अपने ऊपर अकीदा रखने वाले का कोई उन्वान नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई मार्फत नहीं, वो चाहता ही नहीं है, लेकिन मुस्तफा के जरिए से रब को जिसने भी बिलीव किया उन्वान दे दिया अल्लाह ने। क्या उन्वान दिया अल्लाह पाक ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। एक मकामात पर आप देखें, तौरात को उठा लीजिए, इंजील को उठा लीजिए, जितनी भी आसमानी किताबें हैं, किसी किताब में या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं है। हालांकि क्या हजरत मूसा पर ईमान लाने वाले थे कि नहीं? नबी हैं तो ईमान लाने वाले कुछ ही सही है ना, लेकिन फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्यों नहीं कहा उनको? या कहा गया या कौमे मूसा, या कौमे मूसा, खुद मूसा कह रहे या कौमे खुदुल्लाह। क्या आप गौर कर रहे हैं? ये तो आपके नबी का सदका है कि ईमान जो मूसा पर भी लाने वाले हैं, लफ्ज़े ईमान वहां भी है, हकीकत ईमान वहां भी है, लेकिन उन्वाने ईमान आपको अल्लाह अता फरमा रहा है। उन्वाने ईमान आपको अता फरमा रहा है। वजह कौन है? वफात वाले नबी। वफात वाले नबी। शर्म करो कसम खुदा की, मस्जिदें तबाह हो जाएंगी, इबादतें बर्बाद हो जाएंगी। पारा नंबर 9 की आयतें उठाइए, पारा नंबर 29 से 30 की आयतें उठाइए। कुरान कहता है, आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। अमल करे, मशक्कतें करे, रियाजात करे, हज्जो ज़ियारतें करे, इबादतें करे, सब कुछ करे, लेकिन जहन्नम में जलती हुई आग में वो जाएंगे। या अल्लाह, इतनी इबादतों के बावजूद जहन्नम में क्यों जाएंगे? वजह मेरे हबीब के लिए पॉजिटिव नहीं है। क़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। अमल का अल्लाह भी एतराफ फरमा रहा, अमल है, मैं मान रहा हूं, और तुम्हारे अमल की क्वांटिटी तो तुम खुद गिनकर बता सकते हो, जिसकी क्वांटिटी तुम खुद नहीं कर सकते। इब्लीस जो जन्नत में अमल करता था, तुम तो यहाँ इंडिया में अमल कर रहे हो। तुम तो जमीन पर अमल कर रहे हो, पता नहीं किसके पावा पड़े हैं। जन्नत में तो गलत के पावा नहीं पड़ सकते। जन्नत तो एकदम सेफ जगह है, मकबूल जगह, महबूब जगह है, मर्दी पसंदीदा जगह है। वहां वो इबादत करता था। इस लफ्ज को समझिए, सारी इबादतें इब्लीस की मकबूल थी, सारी इबादतें इब्लीस की मकबूल थी। एक आम नबी की तौहीन ने मकबूल जन्नती इबादतों को मरदूद कर दिया। एक आम नबी इसलिए कह रहा हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में तशरीफ लाए, बहिकमत इलाही व मशीयत खुदा, जब तशरीफ लाए तो लाने से पहले मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, बार बार। और वो देखने का सदियों बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को प्रयोग करने का एक मौका मिला। जब खूब रोए 300 बरस तक, इतना रोए कि क्या कहे, बारिश देख रहे हो आप, पानी देख रहे हो आप, इतना रोए, इतना रोए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब रोए और अल्लाह की बारगाह में आप चेहरा नहीं उठाए थे, लेकिन रोने के बाद इंतहा देते, बोलते हैं रोने की इंतहा, रोने को अल्लाह पसंद करता। जब इंतहा हो गई, अब मशीयत इलाह हजरत आदम के दिल में बात डालती कि अब तो झुक जाओ, तौबा कर लो। चेहरा उठाते हैं, लेकिन उठाने से पहले एक लफ्ज बोलते हैं, ये अल्लाह तौबा नहीं, मोहम्मद के वसीले से तौबा। जुमले पे गौर, मोहम्मद के वसीले से तौबा। सुबुलुल हुदा व रशाद, हाकिम मुस्तदरक की मुस्तदरक अल सहीहैन, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने जो सही हदीस है छोड़ दी है, उसको इमाम हाकिम नीशापुरी जो आज से 1000 बरस पहले के हैं, उन्होंने नकल किया है। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद के वसीले से। तो अल्लाह पाक जो है, आगे की जो बातें थी ना, वो पूरी भी नहीं सुना और कहा तुमने कैसे जाना मोहम्मद को। अरबी का जुमला है कैफ़ अरफ़्तहू, कैफ़ अरफ़्तहू वलम अख़लुक़हू, तूने कैसे जाना जबकि मैंने जाहिर नहीं किया। कहा अच्छा सवाल है मौला, तू ये भी जानता है कि मैं कैसे जानता हूँ, लेकिन सवाल करके तू उम्मत के सामने बताना चाहता है, ठीक है बता देता हूँ। जब मैं आ रहा था तूने देखा था ना, मैं मुड़ मुड़ कर देख रहा था बार बार।
मैं मुड़ कर देख रहा था। हाँ, क्या देख रहा था? तो हर जन्नत के हिस्सों पर देख रहा था, एक एक पार्ट पर देख रहा था, एक एक हिस्से पर देख रहा था, और ये सोच रहा था सबसे पहले तूने मुझको पैदा किया। हाँ, ये भी देखिएगा, बिलीवर जो होता है ना, तनकीद से पाक होता है। सवाल नहीं किया, कहा कि देखा मैंने कि तेरे नाम के साथ मेरा नाम नहीं है, तेरे नाम के साथ इन्हीं का नाम है। तो मैं समझ गया, पैदा तो मुझको अल्लाह तूने किया है, लेकिन तेरी हिकमत और मशीयत तो मेरी पैदाइश से आला है। मेरी सोच ने यह फैसला कर दिया कि यकीनन ये मुझसे भी अफजल और अहब है। अहब माने ज्यादा महबूब, मुझसे भी अफजल और अहब है। तो अल्लाह पाक फरमाता है, तूने सच कहा, सदक़ता या आदम, इन्नहु लअहब्बुल खल्क़ि इलैया। ए आदम, सारी मखलूक में सबसे ज्यादा महबूब तरीन है वो, और अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, काफी हो चुका। अब तूने इनका नाम लिया ना, बिस्मी का लफ्ज है, मेरे हबीब का नाम लिया ना, अब इनकी नामे पाक की बरकत और वसीले से मैं तुझे माफ करता। अब सुनो, जो लोग वफात, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, और आप ट्रेंड हो जाइए इस मामले में कि अब सुनिए, आदम हमारी असल है, असल है कि नहीं? अब असल नहीं समझा, जड़, हमें शाख है। अब उसको और आसान कर दी, आदमी हम बोलते हैं कि नहीं अपने आप को? हम सब कौन है? आदमी। हम हैदराबाद से निस्बत रखते हैं तो हैदराबादी, सही है कि नहीं? गौसे पाक से निस्बत रखते हैं तो कादरी, सही है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, आप शर्फी भी है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब निस्बत के लिए या का लफ्ज बढ़ाया जाता है, ये कहना चाह रहा हूँ, आसान समझा दे रहा, समझ रहे हैं आप ठीक है, आप सलफी रखे, सलफ से निस्बत रखने वाले वो भी कह रहा हूं, समझिए मगर कि निस्बत या का माना निस्बत को बताता है। तो हम आदम नहीं है, आदमी है। मतलब क्या हुआ? मेरी निस्बत आदम की तरफ, मेरी असल मेरा शजरे बैअत गौसे पाक है, इसलिए हम कादरी हैं। तो हमारी निस्बत की जहां इंतहा हो उसको असल बोलते, और हम क्या हुए? नस्ल बोलते। अब जरा क्लियर बात है, असल से जो कट जाता है वो नाखलफ कहलाता है। दुनियावी तौर पर दरख्त से कट जाओ तो सूख जाओगे, चाहे पत्ते हो या लकड़ी हो, सही है। और जब तक जुड़े रहोगे, तरोताजा रहोगे, हरा रहोगे, जड़ की असलियत आप पर असरअंदाज रहेगी। क्या बात, समझ रहे ना? ये सब बेटा भी समझे बाप के हवाले से माना, बेटी भी समझ जाए बाप के माँ के हवाले से माना। अब ये सब समझते जाएं आप, आदम अलैहिस्सलाम की खताए इज्तिहादी की मकबूलियत का राज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी असली की जाहिरी खता, इज्तिहादी खता किनके वसीले से कबूल हो रही है? मोहम्मद। हम ना खलफ होंगे अगर हमने अपनी असली को छोड़ दिया। हम अपनी, अरे हजरत आदम तो जन्नत का मामला है ना, जन्नत की चीज खाए थे, जन्नत की चीज खाने वाला गलत कैसे हो सकता है? यहीं से तो समझ जाना चाहिए, क्योंकि जो जन्नत में चला जाता, अल्लाह पाक फरमाता है जन्नत में तो जो तुम चाहोगे वही होगा, है ना? तो उन्होंने तो चाह के खाया ना, अकल जरा ध्यान तो देना चाहिए। खैर, तो जन्नत में खाए थे वो, ये इज्तिहादी खता है, जाहिरी खता है, ये सवाब वाला खता है, अजाब वाला खता नहीं है। अब जरा समझिएगा, मगर फिर भी उन्होंने मोहम्मद के वसीले से लिया, और अल्लाह पाक ने फरमाया अन्नी कद गफरतु लक, मैंने तुझे माफ कर दिया। आप बताइए, कोई भी ऐसा शख्स खड़ा होकर के बोल दे मैं ऑल इन ऑल मासूम हूं, खासतौर से वो जो वफात वाला नजरिया रखते हैं, जरा खड़े होकर के बताएं, वो भी यही बोलेंगे कि नहीं, मासूम का तो अकीदा नहीं बना सकते। सही है, ये बोल सकते कि मैं गुनाह नहीं करता हूं, मैं नेक काम करता हूं, अगरचे अंदर अंदर से रिश्वत लें, बोलेंगे। लेकिन आज की तारीख में मैं बोल रहा हूं, ए आदमी सुन, ए आदमी, आदम गलत नहीं थे, फिर भी नबी के वसीले से अपनी जाहिरी खता की मकबूलियत का उन्वान देकर बता रहे हैं, मेरी ना खलफ औलाद मत बनना, मेरी खलफ औलाद बनना। तुम तो खता करोगे, तुम्हारी खताओं की कबूलियत के लिए बदरजे औला मोहम्मद है।
اب اگر محمد کو کہہ دو وفات پا گئے تو اب تم وسیلہ کہاں چلو گے؟ تمہیں ماننا پڑے گا کہ محمد حیات ہے، ماننا پڑے گا کہ میرا ایمان زندہ ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ محمد حیات نہیں ہے تو آپ کا آدھا ایمان گیا۔ اب تو سوال بھی نہیں ہوگا قبر میں، کیونکہ وہاں مکمل ایمان والے سے سوال ہوگا۔ برزخی دنیا گئی آپ کی، اور کتنے دن تک آپ رہیں گے ویسے چ رہیے آپ۔ پھر حشر کے حوالے سے بھی محمد کی امت آؤ، ایکسپٹڈ امت آؤ، اور آپ آدھا ایمان والے ہیں، آدھا تو وفات پا چکا آپ کا ایمان، آدھا وفات۔ تو اگر آدھا ایمان ہے تو ان کو کہا جائے گا تم نہیں، مکمل ایمان والے آؤ اور تم گواہی دو ان سب کے بارے میں۔ کیا بات ہے، یہ ہے تمہارا اسٹیٹس۔ اس لیے حیات نبی کے ایمان پر اگر آپ نے ذرا بھی شکوک و شبہات کیا تو آپ کا ایمان مشکوک ہے۔ دنیا کی یہ لمیٹڈ زندگی تو تباہ ہوگی ہی، قبر بھی تباہ ہو جائے گی، برزخ بھی تباہ ہو جائے گی، حشر بھی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ معیار فلاح مصطفیٰ کی حیات کا عقیدہ ہے۔ اس لیے کہ ان کو حیات مانے تو ایمان زندہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ آمد بہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب طفیل میں ہم سب کو بہار زندگی نصیب فرمائے، رونق زندگی نصیب فرمائے، خوشحالی زندگی نصیب فرمائے، ہماری ہر طرح کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اپنے حبیب صاحب الاولاد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب طفیل میں ہمیں ہماری آل اولاد کو حسن عقیدہ اور استقامت کے ساتھ ہمیں زندگی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔